بہت شکریہ فیصل صاحب، ارشاد صاحب. دیکھیں ہمارے نمبرز اب 193 ہیں جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے ملا کر، اور پیپلز پارٹی کے نمبر ہیں 155. 14 لوگ مسلم لیگ نون کے ہیں، 4 لوگ جے یو آئی کے ہیں، 1 ٹی ایل پی ہے. اور ہم اس وقت بھی جے یو آئی سے بھی اور نون لیگ سے بھی بات چیت کر رہے ہیں کہ کراچی کی بیٹرمنٹ کے لیے آپ جماعت اسلامی کو سپورٹ کریں، اور سب نے دیکھا ہے ماضی میں کہ جماعت اسلامی نے کراچی کو کس طرح سے آگے بڑھایا ہے. بہرحال یہ تو ابھی وقت بتائے گا کہ یہ پارٹیاں کیا ڈیسیشن لیتی ہیں، ابھی حتمی طور پر انہوں نے فیصلہ نہیں کیا. لیکن اگر جس طرح پیپلز پارٹی کلیم کر رہی ہے کہ یہ ساری پارٹیاں ان کی حمایت کر چکی ہیں، تو بھی ان کے نمبر مطلوبہ نمبروں سے بہت کم ہیں. ہم سے تقریباً یہ 20 کم ہیں. تو جب یہ 20 کم ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثریت اس وقت جماعت اسلامی کو حاصل ہو گئی ہے میئر بنانے کے لیے، اس لیے کہ پی ٹی آئی نے اس کو سپورٹ کیا ہے. تو جمہوری عمل، آئینی قانونی طریقے سے تو جماعت اسلامی کا میئر بنے گا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں ہے. جی اب صاحب، اس وقت پی ٹی آئی میں ٹوٹ پھوٹ جاری ہے 9 مئی کے واقعے کی وجہ سے، تو یہ آپ کے جو کونسلر ہیں، بلدیاتی نمائندے ہیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آخری وقت میں پارٹی چھوڑ دیں یا وفاداری تبدیل کر لیں، تو وہ اس کا آپ کو نقصان ہو. اس کے حوالے سے آپ نے کوئی حکمت عملی بنائی ہے؟ دیکھیں اس بات کی کوشش تو پیپلز پارٹی بہت کر رہی ہے، اور انہوں نے چھاپے بھی بہت مارے ہیں، لوگوں کو لالچ بھی بہت دی ہے. یہ 9 مئی نہیں ہوا تھا تب بھی وہ کلیم کر رہے تھے کہ ہم 15 لوگوں سے رابطے میں ہیں، 20 لوگوں سے رابطے میں ہیں، اور یہ رابطے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 20 لوگوں کو ہم خریدنا چاہتے ہیں، گویا ہاؤس ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں، جو قانون اور آئین کی خلاف ورزی ہے. لیکن 9 مئی کو تو بنیاد بنا کر انہوں نے دونوں کام کیے، ایک طرف لالچ بھی، گرفتاریاں بھی، اور انہوں نے ابھی بھی اس وقت 3 چیئرمین جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ جیل میں ہیں اور ان کا حلف نہیں ہو سکا ہے. اور میں حیران ہوں کہ اس وقت نہ الیکشن کمیشن تو اس وقت عملاً پیپلز پارٹی کی اے ٹیم کا کام کر رہا ہے، بی ٹیم بھی نہیں. یعنی آج تک کی تاریخ میں درخواست دیے ہوئے بھی کتنے دن ہو گئے ہیں، الیکشن کمیشن نے یہ نوٹس نہیں لیا کہ ان کے حلف کیوں نہیں ہوئے ہیں اور ان کو پیش کیوں نہیں کیا گیا اب تک. اور پھر آپ آئیے کہ جو لوگ نہیں ہیں وہ گھروں پہ نہیں ہیں. کل رات کو ایک پی ٹی آئی کے جو چیئرمین تھے ان سے ہماری ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے بعد ان کے گھر پہ چھاپا پڑا ہے اور ان کے گھر والوں کو ہراساں کیا ہے. تو پیپلز پارٹی اپنی پوری حکومتی طاقت استعمال کر کے اپنے نمبرز جو ہے وہ پورے کرنا چاہتی ہے. پورے وہ پھر بھی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ڈیفیکشن لا لگے گا. شو آف ہینڈ سے یہ انتخاب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ موجود ہوں گے وہ اپنی پارٹی کی مرضی کے بغیر ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے، وہ ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا. تو جب وہ ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا تو پیپلز پارٹی جیتے گی کیسے؟ تو اس کا مطلب قطع کلام معاف یہ فرمائیں کہ ڈیفیکشن لاز اس پہ بلدیاتی اس پہ لاگو ہوتے ہیں؟ یہ تو قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی تک محدود نہیں ہے. بالکل لاگو ہوتے ہیں. اچھا نہیں بالکل اس پہ لاگو ہوتے ہیں، اس لیے کہ جو الیکشن ایکٹ ہے وہ پریویل کرتا ہے، اور وہ پریویل کرتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر نیچے کے ایکٹ میں شو آف ہینڈز کے ساتھ ایک چیز ہو رہی ہے تو وہ الیکشن ایکٹ چونکہ 2017 کا ہے اور اس کی حیثیت بڑی چیز کی ہے، تو وہ لازمی اس کے اوپر افیکٹ کرے گا، اور اس کی جو بھی کوشش کریں گے وہ خود ان کے اوپر پڑے گی. اور یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ رائے بدلیں گے، بلکہ ہوگا یہ کہ لوگ آئیں گے نہیں اپنی مرضی سے. تو بھائی کون اپنی مرضی سے چیئرمین نہیں آئے گا؟ پی ٹی آئی کے لوگوں سے ہماری یہ بات ہوئی ہے کہ وہ اس کے اوپر بھی ایک لیٹر جاری کر رہے ہیں کہ پارٹی کا ڈیسیشن یہ ہے کہ لوگ آئیں، جو نہیں آئے گا اس چیئرمین کی رکنیت بھی ختم ہو جائے گی. تو ظاہر سی بات ہے لوگ منتخب لوگ ہیں، کیسے اپنے لوگوں کو چھوڑ سکتے ہیں؟ آج 4 دن کا یہ مسئلہ ہے. حافظ صاحب یہاں پہ ایک سوال ہے، ہمارا رابطہ بھی تمام لوگوں سے. ڈیفیکشن لا تو بات سمجھ آتی ہے، اس پہ تو سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ بھی ہے لوکل باڈی والے معاملے پہ، ایبٹ آباد کیس کا، پچھلا جو ٹینیور تھا کے پی کے اندر لوکل باڈیز کا، اس پہ تو ایک ڈیسیژن بھی ہے. لیکن چیئرمین کی رکنیت ختم ہو جائے گی، یہ کیسے ممکن ہے؟ مطلب یہ اس کو ذرا آپ سمجھا دیجیے. اگر دیکھیں پارٹی یہ ڈیسیژن لیتی ہے کہ آپ فلاں کو ووٹ کاسٹ کریں، یا پارٹی یہ ڈیسیژن لیتی ہے کہ اس دن کوئی ایبسینٹ نہیں ہوگا، اگر وہ بندہ ایبسینٹ ہوتا ہے اور وہ اس کی جو ہے کوئی جواز بھی پیش نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ وہ یہ کہہ دے گا کہ صاحب میری گرفتاری کا خطرہ تھا، تو گرفتاری ہوگی تو ہم اس کے لیے بھی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں. سندھ ہائی کورٹ پہ ہم نے پٹیشن کی ہے، 9 تاریخ کو جواب طلب کیا ہوا ہے سب لوگوں سے سندھ ہائی کورٹ نے کہ بھائی کیوں لوگوں کو پریزنٹ نہیں کیا جا رہا، کیوں چھاپے پڑ رہے ہیں، کس کے خلاف کیا مقدمہ ہے، سب بتایا جائے. تو ہم نے ہر طرف سے الحمدللہ جو آئینی قانونی راستہ ہے وہ اختیار کیا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی ہر طرف سے غیر آئینی، غیر قانونی، غیر جمہوری اور اپنا جو پچھلے 50 سال کا ان کا سرشت ہے کہ ملک ٹوٹ جائے لیکن مینڈیٹ تسلیم نہیں کرنا، اور اس سرشت کے اوپر بدقسمتی سے وہ آج بھی قائم ہے. اور یہ بہت ہی افسوسناک اور شرمناک رویہ ہے. ایک طرف وہ بلاول صاحب کو
پرائم منسٹر بنانے کے لیے ان کو جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو صاحب یہ اتنے بہترین آدمی ہیں اور پوری دنیا میں گھما رہے ہیں اور ایک تاثر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کراچی میں وہ یہ کام کر رہے ہیں کہ جمہوریت کا قتل کر رہے ہیں، اور وہ کالک ملنے کی بات ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو بھی خریدے گا اور جو بکے گا وہ کالک ملے گا، اور یہ کام پیپلز پارٹی بہت طریقے کے ساتھ اور بڑے اعزاز کے ساتھ کرنے کے لیے اعلانات کر کے یہ کام کر رہی ہے، جو افسوسناک بھی ہے اور شرمناک بھی ہے۔ آج بھی ان کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کریں، ریویو کریں اور ایک کنسنسس ڈیولپ کر لیں تاکہ شہر میں ڈیولپمنٹ ہو سکے۔ دیکھیں 15 سال سے مسلسل برسر اقتدار یہ پارٹی ہے، 15 سال میں آپ دیکھیں تو صحیح سندھ کا حال کیا ہے، سندھ کی تعلیم کا حال، سندھ کی سڑکوں کا حال، سندھ کے سیوریج کا، کراچی کے آپ سیوریج کا حال دیکھ لیں، پانی کی فراہمی نہیں کر سکے۔ خود بلاول صاحب کہتے ہیں کہ میں وزیر خارجہ ہوں اور میرے گھر میں ٹینکر سے پانی آتا ہے، نلکے میں نہیں آتا۔ بھائی آپ وزیر خارجہ ہی نہیں، آپ 15 سال سے سندھ میں آپ کی حکومت ہے اور یہ تمام شعبے آپ کے ماتحت ہیں، اور اگر آپ 15 سال میں اپنے گھر میں نلکے میں پانی بھی نہیں لا سکے تو پھر آپ نے کیا کیا ہے یہاں پر؟ اور اتنا بڑا ٹیکس آپ وصول کرتے ہیں، تو ایک طرف تو آپ اتنا بڑا کلیم کریں اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ کا یہ حال ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کالک ملنے کے لیے اگر پیپلز پارٹی تیار ہے تو یہ سارے کام کرے۔ انشاءاللہ ہم بھی اس کو پوری طرح سے پوری دنیا میں ان کو بتائیں گے، یہ جہاں جہاں گھومیں گے وہاں لوگ سوال کریں گے کہ وہ کون سا میتھمیٹکس کا فارمولا تھا جس میں 173 والا جیت جائے اور 193 والا ہار جائے۔ آپ سے پچھلے ہفتے میں کراچی تھا تو وہاں ایک تقریب میں گورنر سندھ نے بھی یہ بات کہی کہ میرے گھر میں جو پانی ہے وہ ٹینکر سے آتا ہے اور ہم باقاعدہ پیمنٹ کرتے ہیں۔ اچھا یہ تو ایک ایشو ہے، یہ فرمائیں کہ پچھلے دور میں یعنی موجودہ حکومت اور جو بلدیہ کراچی تھی، وسیم اختر صاحب اس کے میئر تھے، انہوں نے مسلسل یہ شکایت کی کہ جی مجھے فنڈز نہیں ملتے، میرے اختیارات پہ قدغن لگی ہوئی ہے، میں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ آپ منتخب ہو جاتے ہیں اور پیپلز پارٹی دوبارہ صوبائی حکومت بنا لیتی ہے تو پھر تو مسئلہ وہی ہوگا، اختیارات کا مسئلہ بھی ہوگا اور وسائل کا مسئلہ بھی ہوگا۔ تو اس بنیاد پر پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ میئر بھی ہمارا ہو تاکہ کراچی کے عوام کو کوئی سہولت ملے؟ اچھا دیکھیں، عوام کو اگر سہولت ان کو دینی ہوتی تو 2009 سے 2015 تک انہوں نے بلدیاتی الیکشن نہیں کرائے تھے اور پیپلز پارٹی براہ راست ایڈمنسٹریٹر سے یہ کام لے رہی تھی۔ اگر ان کو یہ کام کرنا ہوتا تو آج تک کی تاریخ میں 2020 اگست میں یہ ختم ہو گئی تھی مدت، تو 2020 اگست سے لے کر اب تک تقریباً 2.5 سال، اب تو پونے 3 سال ہو گئے ہیں۔ اس میں پیپلز پارٹی براہ راست ایڈمنسٹریٹرز کے ذریعے سے نظام چلا رہی ہے اور ان کو کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ وزیر بلدیات بھی ان کے ہیں، وزیر اعلیٰ بھی ان کے ہیں، اب تو وفاق میں بھی یہی ہیں، سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو آپ یہ بتائیے کہ اگر کراچی کی بہتری کے لیے کچھ کرنا ہوتا تو یہ کر چکے ہوتے ہیں نا۔ تو اب یہ تو کراچی کی بہتری تو لوگوں کو پتا ہے، اگر یہ اتنے اچھا پرفارم کر رہے ہوتے تو لوگ ان کو پھر ووٹ ڈالتے ہیں نا۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں نا 173 اور 193 کی، لیکن آپ یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی جن حلقوں میں جیتی ہے وہاں ایوریج ووٹ ہیں جو اس کانسٹیٹوئنسی کے وہ 15,000 12,000۔ ہم جن کانسٹیٹوئنسی میں جیتے ہیں وہاں 45,000 50,000 ایوریج ہے۔ ہم نے اس لیے اس کو قبول کیا تھا کہ یہ مزید ڈیلے کر کے الیکشن کرواتے ہی نہیں، ہم نے اس چیلنج کو قبول کیا اور ان کو ہرا دیا۔ انہوں نے پھر آرઓز کے ذریعے سے نتیجے بدلے۔ ہم ابھی بھی سپریم کورٹ جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں الیکشن کمیشن میں ہم نے دھکے کھائے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے 2 دفعہ پٹیشن کی ہے اور یہ ضرور ہو گیا ہے کہ بات واضح ہو گئی ہے کہ 2 نمبری کی گئی ہے۔ اب ہم سپریم کورٹ بھی جا رہے ہیں۔ دیکھیں یہ اس طرح سے چھینا، پھر ریکاؤنٹنگ میں چھینا، پھر ضمنی انتخاب پہ قبضہ کیا، پھر بھی نمبر پورے نہیں کر سکے۔ تو دیکھیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو اچھا جہاں تک اختیارات کی بات ہے، ایم کیو ایم کے کیس میں اور ہمارے کیس میں فرق ہے۔ ایم کیو ایم سے ہماری بات ہی ہوتی تھی کہ بھائی آپ اپنے اختیار کے مطابق جب کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے نا تو کراچی پورا کا پورا آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، لیکن بدقسمتی سے ایم کیو ایم نے پچھلا اس کا جو بھی ٹریک ریکارڈ رہا کام نہیں کیا، اور وسیم اختر صاحب روتے تو رہے لیکن اپنے حصے کا بھی کام نہیں ہو رہا تھا بلکہ کرپشن ہو رہی تھی۔ جماعت اسلامی کے کیس میں انشاءاللہ یہ نہیں ہوگا۔ ہماری پوری ٹیم اللہ نے چاہا تو پوری ایمانداری دیانتداری کے ساتھ کام کرے گی اور انشاءاللہ یہ پیپلز پارٹی کو ہمیں ہمارا حق دینا پڑے گا۔ ہم کوئی انڈیو چیز نہیں مانگتے کہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہمیں ملنے چاہیے، ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے۔ صحیح ہے۔ اچھا یہ فرمائیں کہ آپ عبدالستار افغانی اور نعمت اللہ خان کے وراثت کے امین ہیں، یہ آپ آگے بڑھ رہے ہیں، آپ نے مردم شماری کے ایشو پر بھی آواز بلند کی اور ایم کیو ایم کا ساتھ دیا۔ ایک تو بنیادی آپ وجہ بتائیں کہ یہ جو مردم شماری میں گھپلے ہوئے اس کی ذمہ دار صوبائی حکومت ہے
اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہے یا کچھ اور عوامل ہیں اس کے؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ فرمائیں کہ الیکشن کمیشن کی جو شکایات آپ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے، یہی شکایات تحریک انصاف کو رہی ہیں ضمنی انتخابات میں بھی اور ویسے بھی، تو اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کمیشن کا معاندانہ رویہ رہا ہے آپ کے ساتھ بھی اور تحریک انصاف کے ساتھ بھی اور دوسری جماعتوں کے ساتھ بھی، وہ صرف حکمران اتحاد کا ساتھ دے رہا ہے؟ میں پہلے اسی سوال کا شاہ صاحب اگر اجازت دیں تو جواب دیتا ہوں کہ دیکھیں الیکشن کمیشن میں ہم 1.5 سال سے پیشیاں دیتے رہے، جاتے رہے، خطوط لکھتے رہے. اب خود ایک دفعہ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ آپ کے تو جو ہمارے ہیں راجہ عارف صاحب جو یہاں سے بھیجتے ہیں خطوط کے، ان کی تو پوری فائلیں بن گئی ہیں. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب الیکشن نہیں ہوا تھا. ہم مسلسل ان سے رابطے میں رہے اور ہم نے بڑی کوشش کر کے یہ الیکشن کروایا. 4 دفعہ انہوں نے ملتوی کیا لیکن ہم لگے رہے، اور جب انہوں نے ایک مرتبہ یہ کر دیا تو ہم نے ان کو اپریشیٹ کیا. لیکن اس دن سے لے کر آج تک الیکشن کمیشن کا رویہ یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کی اے ٹیم کا کام کر رہا ہے. آپ مجھے بتائیں 7,400 ووٹ لینے والا بندہ ہار جائے اور 1,200 ووٹ لینے والا بندہ جیت جائے، اور الیکشن کمیشن یہ سہولت فراہم کرے کہ وہ 2 مہینے تک جو کیس چل رہا ہے اس میں ان سے یہ نہ کہے کہ آپ اپنے ریکارڈ کو سیز کر دیں اور ہمارے پاس لے آئیں، ٹھیلے کھل لیے جائیں اور وہ اپنی مرضی سے پورا نتیجہ مرتب کر لے، تو ہم اس پر کیا کہیں گے؟ ایسی کتنی یوسیز ہیں جہاں پر یہ کام ہوا اور الیکشن کمیشن نے ہمارے واضح ثبوتوں کے باوجود فیصلہ پیپلز پارٹی کے حق میں دیا، جس کو سیٹ اسائیڈ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے. مسلسل ان کا طرز عمل یہی ہے. میں آپ سے پوچھوں کہ ہم جب ابھی بھی ہم نے ان سے کہا کہ بھائی لوگوں کے گھروں پہ چھاپے پڑ رہے ہیں اور یہ انوائرمنٹ ایسا نہیں ہے، آپ الیکشن کو تھوڑا مہینے بھر کے لیے ڈیلے کریں اور حالات کو بہتر بنائیں، تو انہوں نے کہا نہیں صاحب یہ نہیں ہو سکتا، میں فوراً الیکشن کرانا ہے، آلریڈی ڈیلے ہو گیا ہے. لیکن جب ہم دھکے کھا رہے تھے تو کبھی یہ سیلاب کا بہانہ بنا کر، کبھی یہ بارش کا بہانہ بنا کر، کبھی فور کاسٹ کا بہانہ بنا کر، کبھی پولیس کی اویلیبلٹی نہیں ہونے کا بہانہ بنا کر پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر ڈیلے کرتے رہے. اس وقت ان کو تاخیر نہیں ہو رہی تھی. اب چونکہ بلاول صاحب کی درخواست ہے کہ اگر آپ نے جلدی میئر کا الیکشن نہیں کروایا اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ گئی تو ہم اس وقت جو ہے حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں گے. اور میں حیران ہوں کہ سارا کا سارا نظام اس وقت اس مافیا کو سپورٹ کر رہا ہے کہ جو جمہوریت کے اوپر شب خون مار رہی ہے.